السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ، جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ۔ یا اللہ کریم ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرما کہ ہم اسے برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے جان و مال اہل و عیال میں عافیت نصیب فرما۔ وہ رحمت عطا کر جو ہمیشہ جاری رہے، وہ راستہ دکھا جو آپ کی طرف جاتا ہو، وہ کامیابی عطا کر جو تکبر سے پاک ہو، وہ حلال رزق عطا کر جس میں خیر و برکت ہو، آمین یا رب العالمین۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے زنا کے متعلق، زنا جو کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ النور اور سورہ الاحزاب نازل فرمائی، آج نہیں، سن 5 اور 6 ہجری میں۔ تو یہ آج کے نہیں، میرا خیال جب سے دنیا بنی ہے یہ غلطیاں، یہ کوتاہیاں، یہ برائیاں چل رہی ہیں اور بس چل رہی ہیں، لیکن اب چونکہ دنیا ختم ہونے پہ ہے تو وہ اپنے اخیر کی طرف پہنچ رہی ہے۔ یہ جو سورہ النور ہے نا، یہ 5ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض، تو یہ اس سے ماخوذ ہے۔ خود قرآن کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا نزول واقع افق کے سلسلے میں ہوا، جس کا تفصیل سے ذکر اس کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں بھی آتا ہے۔ تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں ضرور انشاءاللہ تعالی، کیونکہ بات کرنے سے ہی بات ہوگی کہ کیا بات ہے، کیوں بات ہے، کیسے بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ زنا اتنا زیادہ پھیل کیوں گیا، اتنا زیادہ پھیل گیا کہ لوگ اللہ کو بھول گئے، اتنا زیادہ پھیل گیا کہ لوگ اللہ کے خوف کو بھول گئے، اتنا زیادہ پھیل گیا کہ ان کو خدا کا اور خدا کے رسول کا ڈر تک نہیں رہا۔ حیرت کی یہ بات ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بے حیائی اور آزادی حد سے بڑھ جانا۔ پہلے والدین بچوں کو بالکل اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ کسی رشتہ دار کے سامنے آئیں جب وہ آیا ہو، لیکن اب بیچارے ماں باپ اتنے کمزور اور اتنے دب گئے ہیں کہ وہ بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈریس نہ پہنو، یہ سکن ٹائٹ پینٹ، یہ چھوٹی سی ٹاپ، یہ بغیر دوپٹہ، اور یہ بکھرے ہوئے بال ڈھائی رنگ برنگے کیے ہوئے، کسی نے گولڈن تو کسی نے پرپل تو کسی نے گرین ہیں، اور گلا آگے سے کھلا اور پیچھے سے بھی کٹا ہوا، اور یا پھر چھوٹا سا بلاؤز، نیچے چولی اور بیچ میں پیٹ سارا ننگا، اسی طرح کے بلاؤز، اسی طرح کے باقی شادیوں کے ڈریسز۔ پہلے کوئی دلہن کو دیکھنے کو نیچے جھک کے ترس کے دیکھتا تھا کہ دلہن پتہ نہیں کیسی ہے، اب دلہن کو ساری دنیا دیکھتی ہے، میاں بعد میں دیکھتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بے حیائی جو ہے یہ عروج کو پہنچ گئی، اس لیے زنا بڑھ گیا۔ اب یہ زنا صرف جوان لڑکے یا لڑکیوں تک محدود نہیں ہے، یہ بوڑھے مردوں تک اور بوڑھی عورتوں تک بھی ٹریول کر گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ، ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے اور نہ برائی سے بچ سکتے ہیں جب تک تو ہماری مدد نہ فرمائے۔ رحم کر مالک، رحم کر۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے، اب دیکھیں گے کہ یہ کتنی ہے کہ ہمیں یہ ایک ہی ایپیسوڈ میں ضروری بات کرنے کی میں کوشش کروں گی، دائیں بائیں نکلنے سے میں بڑی پرہیز کروں گی تاکہ یہ ہو جائے، نہیں تو پھر ہمیں اس کے 2 چیپٹر کرنے پڑیں گے۔ یہ ایک صورت ہے، ہم نے روشن
آیات نازل فرمائی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس صورت سے ملتی جلتی صورت پھر آپ کو قرآن حکیم میں سورہ الاحزاب بھی ملے گی۔ یہ دونوں ایک ہی بارے میں ہیں، ان میں بہت گہری مناسبت ہے اور حجم بھی دونوں کا تقریباً برابر ہے۔ دونوں 9 رکوع پر مشتمل ہیں، اگرچہ سورہ نور 64 آیات ہے اور سورہ الاحزاب میں 73 آیات ہے۔ یہ سورہ احزاب 5 ہجری میں اور سورہ النور جو ہے یہ 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ ان دونوں آیتوں میں آیت نمبر 35 جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں احکامات اور اسلام کی کیفیات بیان کی گئی ہیں۔ زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا مرد ہو، ہر دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور تم کو اس دین کے حکم سے کوئی مہربانی روک نہ دے اس راستے سے۔ اللہ کے دین میں یہ سختی کرنے سے کوئی رحم نہ تم میں آئے، کوئی شفقت، کوئی رشتہ داری یا تعلق تم کو روک نہ دے۔ یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کی حد ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ دل کی نرمی یا شفقت کہیں آڑے نہ آ جائے کہ تم رب العزت کی حکم معدولی کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ یہ جو حد ہے یہ ہے زانی اور زانیہ جو غیر شادی شدہ ہوں، ان کے لیے 100 کوڑے، اور یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ زانی اور زانیہ اگر شادی شدہ نہیں تو ان کی حد قرآن میں اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کی حد قرآن پاک میں نہیں ہے، وہ سنت رسول اللہ سے ثابت ہے۔ مکمل اور ہمیشہ یعنی مستقل سورس ہے قرآن، اور اس کے بعد حدیث ہی اس کا سورس ہے۔ ان کو سنگسار کرنے کا حکم ہے۔ سنگسار کسے کہتے ہیں میری جان؟ پتھر مار 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 کے ان کو مار دو حتیٰ کہ وہ مر جائے، درمیان میں نہیں چھوڑو، مار کے چھوڑو ان منوسوں کو۔ اور جو کہ اسلام سے پہلے بھی موجود تھا، یعنی حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی کتابوں میں، تو رسول اللہ نے جوں کا توں ہمارے دین میں بھی رہنے دیا۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ جب یہ حد جاری کی جا رہی ہو تو کچھ لوگ اس کو ضرور دیکھیں، یعنی پبلکلی، اور یہ پبلک کے سامنے ہو تاکہ باقی لوگوں کو نصیحت ہو۔ چھپ کر سزا دینے کا حکم نہیں ہے، ایسی سزا ہو جو بہت سو کو عبرت ہو جائے۔ اگر آپ الگ جا کر سزا دیں گے تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہے، پھر تو یہ گناہ مرتکب ہوتا ہی رہے گا۔ کمرے میں لے جا کر کسی کو قتل کر دیا یا گڑھے میں دبا دیا یا پھانسی دے دی تو کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا، وہ تو لوگ مرتے رہتے ہیں، ویسے بھی مرتے ہیں، عام طور پہ لوگ مرتے ہیں۔ سزا دی جائے گی تو لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، ہزاروں لاکھوں کو اس سے عبرت آئے گی۔ کسی زانی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ شادی کرے کسی نیک عورت سے، بلکہ وہ کرے کسی زانیہ سے یا مشرک سے یا کافر سے۔ زانی عورت بھی اس لائق نہیں ہے کہ کسی بھلے آدمی سے شادی کرے، ہاں اگر کرے تو کسی زانی بدکار یا مشرک و کافر سے۔ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں حرام کر دی گئی ہیں مومنین کے لیے، اللہ یہ کہ کوئی توبہ کرے، مگر توبہ وہ نہیں جو روز کرے اور روز توڑ دے، اس کا گناہ تو اور بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نیک اور حیادار عورت ہو، با پردہ، وہ چاہے کنواری ہو یا نکاح میں پاک باز ہو، اگر کوئی ان پر الزام لگائے اور وہ جھوٹا ہو، تہمت ہو، تو الزام لگانے والے پر قذف لگے گا اور وہ 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر الزام ثبوت کے ساتھ ہے تو سزا لازم ہے، اگر جھوٹ ہے تو قذف کی سزا لگے گی۔ اللہ سے تو کچھ بھی چھپا نہیں ہے نا، اس کو تو ساری خبر ہے، اس کو تو اونگ اور نیند نہیں لگتی، وہ تو بزرگ و برتر ہے، وہ لازماً ظاہر کر دیتا ہے سب کچھ۔ کوئی عورت یا مرد چھپ چھپ کر ہی زنا کر رہے ہوں، ایک بار اللہ نے پردہ رکھ دیا، 2 بار رکھ دیا، پھر تو اس کا غضب آنا ہی ہے، اس نے سچ اور جھوٹ کو کھول کر دکھانا ہی ہے۔ وہ آیت ہے نا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور سچ آ گیا اور جھوٹ چلا گیا، اور جھوٹ جو ہے وہ جانے کے لیے ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، جھوٹ نے تو آخر جانا ہی ہے۔ تو اب میں آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں بتاتی ہوں کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کی روح سے
اللہ پاک نے کہا کیا ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں تاکہ میں بھی کہیں بھول چوک کر کچھ کہیں زیادتی نہ کروں۔ موضوع اور مباحث یہ تھے کہ یہ حالات جن میں پہلے حملہ کے موقع پر سورہ احزاب کے آخری 6 رکوع نازل ہوئے اور دوسرے حملہ کے موقع پر سورہ نور اتری، اس پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر ان دونوں صورتوں کا ترتیب وار مطالعہ کیا جائے تو وہ حکمت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے جو ان احکام میں مضمر ہے۔ منافقین مسلمانوں کو اس میدان میں شکست دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے اس بارے میں صورتیں پھر اتار دی۔ ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھو، بناؤ سنگھار کر کے باہر نہ نکلو، اور غیر مردوں سے گفتگو کا اتفاق ہو تو دبی زبان سے بات نہ کرو کہ کوئی شخص بے جا توقعات قائم کر لے۔ یہ آیت نمبر آپ 32 33 دیکھ لیں سورہ النور کی، آپ کو صاف پتہ چل جائے گا اللہ کا حکم کیا ہے۔ عورت کو ہنس کے اور بڑے خوبصورت طریقے سے لے جا کے مردوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے کبھی بھی، کیونکہ یہ اللہ نے منع فرمایا ہے کہ اس سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو اور کل کو ایک نیا معاشقہ نعوذ باللہ کھل جائے۔ تو عورت ذرا سخت لہجے میں اور کھردرے لہجے میں سپاٹ سی بات کرنے کا عورت کو حکم ہے۔ حضور کے گھروں میں غیر مردوں کو بلا اجازت داخل ہو جانے کو روک دیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، آیت نمبر 53۔ غیر محرم مردوں اور محرم رشتہ داروں کے درمیان فرق قائم کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ ازواج مطہرات کے صرف محرم رشتہ دار ہی آزادی کے ساتھ آپ کے گھر میں آ جا سکتے ہیں، آیت نمبر 55۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ٹھیک اسی طرح ایک مسلمان کے لیے حرام ہے جس طرح اس کی حقیقی ماں ہوتی ہے، اس لیے ان کے بارے میں ہر مسلمان اپنی نیت کو بالکل پاک رکھے، آیت نمبر 53 اور 54۔ آپ یہ آیات نمبر یاد رکھنا، پھر آپ کو اس کے مطابق چیز ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو متنبہ کر دیا گیا کہ نبی کو اذیت دینا دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت اور رسوا کن عذاب کا موجب ہے، اسی طرح کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا اور اس پر ناحق الزام لگانا بھی سخت گناہ ہے، آیت نمبر 57 اور 58۔ تمام مسلمانوں کو عورتوں کو حکم دے دیا گیا کہ جب باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو چادروں سے اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھانپ کر اور گھونگھٹ ڈال کر نکلا کریں، آیت نمبر 59۔ بعد میں جب واقعہ افق سے مدینے کے معاشرے میں ایک ہلچل برپا ہوئی تو یہ سانحہ تو اخلاق، معاشرت اور قانون کے ایسے احکامات ہدایت کے ساتھ نازل فرمائی گئی جس کا مقصد تھا معاشرے میں کو ہیجان سے نکالنا۔ زنا جیسے معاشرتی جرم پہلے ہی قرار دیا جا چکا تھا، سورہ نساء آیت نمبر 15-16۔ اب اس کو فوجداری جرم دے کر اس کی سزا 100 کوڑے مقرر کر دی گئی۔ 15 16 17 نمبر آیت پڑھیں، 100 کوڑے اس کی سزا ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی۔ بدکار مردوں اور عورتوں سے معاشرتی مقاطعے کا حکم دیا گیا اور ان کے ساتھ رشتہ منعقد جوڑنے سے اہل ایمان کو منع کر دیا گیا، یعنی ان سے نکاح کرنے پہ منع کر دیا گیا۔ جو شخص دوسرے پر زنا کا الزام لگائے اور پھر ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکے، اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کر دی گئی۔ شوہر اگر بیوی پر تہمت لگائے تو اس کے لیے ایمان کا قاعدہ مقرر کیا گیا۔ حضرت عائشہ پر منافقین کے جھوٹے الزام کی تردید کی گئی اور عورتوں اور مردوں کو حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے کو گھورنے یا جھانک تانک کرنے سے منع کر دیا۔ عورتوں کو حکم دیا گیا اپنے گھر میں سر اور سینہ ڈھانک کر رکھیں۔ عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے محرم رشتہ داروں اور گھر کے خادموں کے سوا کسی کے سامنے بن سور کر نہ جائیں۔ ان کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ باہر نکلیں تو نہ صرف یہ کہ اپنے بناؤ سنگار کو چھپا کر نکلیں بلکہ بجنے والے زیور بھی پہن کر نہ نکلیں۔ معاشرے میں عورتوں اور مردوں کے
بن بیاہے بیٹھے رہنے کا طریقہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ غیر شادی شدہ لوگوں کے نکاح کیے جائیں، اور گھریلو معاشرت میں خانگی ملازمت نابالغ بچوں کے لیے بھی قاعدہ مقرر کر دیا گیا، اور حتیٰ کہ قریبی عزیزوں اور بے تکلف دوستوں کو یہ حق دیا گیا کہ ایک دوسرے کے ہاں بلا اجازت بھی جا سکتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے گھر میں جانا یا کھانا وغیرہ کھانا۔ یہ احکامات آ گئے، اور بھی اس سے ملتے جلتے بہت ہیں جو کہ لنگڑے، لولے، اندھے یا ملازمین یا آپ کے نیچے کام کرنے والے ان کے لیے، لیکن ہم اپنے اصل کام کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اسے ہم نے فرض کیا، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایت نازل کر دی، شاید کہ تم سبق لو۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر اگر ایمان رکھتے ہو۔ میں آپ کو قرآن مجید سے کھول کے بتاتی ہوں تاکہ مجھ سے بھی کہیں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے۔ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ان کی سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو اس کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ یہ میں آپ کو قرآن مجید کا پڑھ کے بتا رہی ہوں، سیدھا سیدھا پڑھنے کے۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ہر ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ بھی یہی قسم سیم ٹو سیم کھائے، اور اللہ بڑا کرم فرمانے والا اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ورنہ ڈال دے گا۔ دیکھیں اللہ کی باتیں اور دیکھیں ہمارے طور و اطوار، جو کہ ہمارے کیا طریقے ہیں اور اللہ ہمیں کس چیز کے لیے حکم دے رہا ہے، ہمیں یہ غور کرنے کی بات ہے۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے، اور اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا اللہ ہی حق ہے اور سچ کو سچ کر کے دکھانے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، پاک رزق ہے، کرم کرنے والا، اللہ کا فضل کرنے والا، وہ رزق ان کے لیے ہے۔ اچھا، ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں اور اپنے مملوک اور زیر دست مرد جو کہ ہر وقت ان کی خدمت میں ہیں، وہ تو ان کے بچوں کی طرح ہو گئے نا۔ اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی زینت ان نے جو چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ چلیں اب یہ دیکھیں آگے اللہ نے کیا کہا ہے۔ اور اپنی لونڈیوں کو
دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کعبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے تو غفور رحیم ہے، مگر یہ جبر کرنے والے کا جو بیڑا غرق ہوگا وہ تو کوئی اس کی سوچ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے نام کی طرف ہم آتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض۔ یہ اس کا معنی پورا یہ آیت ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاک میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا یہ حال ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو، نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ اللہ اپنے نور کو جس طرح چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور وہ لوگوں کی مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں اللہ بلند کرنے کا اور جن پر اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن الٹ دیا جائے گا سب کچھ جو بھی ہے۔ میں نے آپ سے ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے تاکہ ورنہ یہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ میں حضرت عائشہ کا واقعہ یا اس سے پہلے حضرت زینب، حضرت بلال، حضرت زید بن حارث کے ساتھ جو حضور پاک کی پھپھو کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، تو طلاق کے بعد جب پھر آپ نے ان سے نکاح کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ منہ بولے بیٹے بیٹے نہیں ہوتے، صرف یہ کہنے کے لیے، اور اس پہ بھی لوگوں نے طوفان کھڑا کیا تھا۔ اس فالتو بات پہ میں کوئی ایک بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ جو مسلمان لوگ ہیں ان کو یہ ساری چیزوں کا علم ہے، اس لیے اس پہ بات کرنا فالتو ہوگا۔ تو اب آپ، میں، ہم سب لوگ، ہمارے بھائی، ہمارے شوہر، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، سب یہ غور کریں کہ ہم اس میں کہاں پہ کھڑے ہیں۔ کیا ہم اپنے گھروں کو جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح سنبھال پا رہے ہیں؟ کیا ہمارے مرد جو باپ ہے یا شوہر ہے، بھائی ہے یا بیٹا ہے، کیا اس نے اپنے آپ کو اس طریقے سے سنبھالا ہوا ہے کہ وہ دوسروں کی عورتوں کے اوپر بری نظر نہ رکھے؟ اور کیا ہماری عورتوں نے چند پیسے، چند ٹکے لینے کے لیے اپنی عزت بیچنے پہ وہ راضی ہو جاتی ہیں کہ اس سے ٹائم طے کر لیتی ہیں کہ ایک میٹنگ کا 5,000 روپیہ لے لیں گے، اور اس کے ساتھ میٹنگ کرتی ہیں؟ تو کیا میٹنگ کرنے جاتی ہیں؟ کیا کاروباری معاملات طے کرنے جاتی ہیں؟ کیا وہ مرد جو سوچ کے گھر سے نکلتا ہے کہ میں اس میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں، 5,000 جیب میں ڈال کے لے کے جاتا ہے، کچھ اور بھی گفٹ لے کے جاتا ہوگا، اس کے لیے کوئی بکنگ بھی ہوتی ہوگی، تو کیا وہ ڈوب کے نہیں مرتے؟ وہ عورت بھی اور وہ مرد بھی۔ عورتیں ہی عورتوں کا گھر خراب کرتی ہیں اور مرد ہی مردوں کے گھر کو توڑتے ہیں۔ پھر الزام ہم صرف جادو جنات پہ ہی لگاتے ہیں۔ جادو جنات تو وہیں آتے ہیں نا جہاں بے حیائی عام ہوتی ہے، جہاں پہ کھلے عام ننگی عورتیں دعوت نظارہ دیتی ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ بازاروں میں جائیں، کوئی آپ کو بل بورڈ نظر آئے گا ایسا نہیں ہوگا جس میں کوئی عورت تماشا بنا کے نہ کھڑی کی گئی ہو، یا وہ کسی مرد کے ساتھ ایسے فرینک نہ ہو کہ اس کے ساتھ کچھ بھی لگی کھڑی ہے، چپکی کھڑی ہے۔ کیوں؟ وہ اس کا کیا لگتا ہے؟ صرف 4 پیسے کے لیے۔ پھر عورتیں کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، اور مرد کہتے ہیں کہ ہمیں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اگر اجازت دی ہے تو قرآن میں یہ کہا گیا ہے اگر تم ان کے ساتھ انصاف کر سکو، لیکن تم ان کے ساتھ انصاف ہرگز نہ کر سکو گے، اس لیے ایک پر ہی اکتفا کرو۔ اگر یہ مرد اور عورتیں اور یہ بچیاں اور بچے اپنا دل اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف لگائیں تو شیطان بیچ میں کیسے آنے کی جرت کر سکتا ہے؟ تو بے حیائی، بے غیرتی کیسے آ سکتی ہے؟ میری جان، غلطی کا کوئی ٹائم ہے۔ 13-14 سال کا لڑکا لڑکی ہے، 19-20 سال، 21 سال، وہ چلو اس نے کسی کو پسند کیا، لڑکے نے یا لڑکی نے، چلو انہوں نے شادی کرنی ہے،
وہ ایج ہے نہ سمجھی کی. اسی لیے اللہ رسول کا حکم ہے کہ جلدی جلدی لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں کر دو. یہ نہیں کہ یہ پی ایچ ڈی کر لے، وہ ماسٹر کر لے، یہ ڈاکٹر بن جائے، وہ فلانا بن جائے، جتنے میں وہ پھر ہاتھ سے ہی نکل جائے. لڑکا ہو یا لڑکی، اللہ نے کہہ دیا رزق میرے ذمے ہے. تم جو ہی وہ جوان ہوں اور ان کو یہ راز کی باتیں سمجھ آنے لگیں لڑکیوں کو یا لڑکوں کو، اس وقت سے پہلے ان کی شادی کر دو. یہ تو ہے نا اسلام میں ہمارے. لیکن اب ہم کہتے ہیں یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے رشتے پھر کئی دفعہ کوئی اتنی اچھی پاک باز بہترین اچھی خوش شکل بچیاں اور بچے رہ جاتے ہیں، کیونکہ اب لڑکی والوں کے نخرے چڑھ گئے ہیں. لڑکے کا گھر ہو جی، پرائیویسی ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، تو اور انہی چیزوں سے تو بیلگام ہو گیا نا سارا کچھ. پہلے خاندان اکٹھے رہتے تھے جڑ کے، اور وہ کچھ خوف ایک دوسرے کا رہتا تھا کہ تلوار لٹک رہی ہے، اس دائرے کے اندر رہنا ہے. اب اس سے باہر ہو گئے. تو پلیز اپنے بچوں کو کم از کم دوپٹہ لینے کی عادت تو ڈالیں. مردوں کو ہے کہ اپنے ٹخنے ننگے کریں، یعنی پیروں سے تھوڑا اونچا سا کر کے باندھیں پینٹ کو یا شلوار کو. تو ہمارے مردوں کے تو پیروں کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں، اور عورتوں کی آدھی آدھی ٹانگیں ننگی ہوتی ہیں. بازو ننگے، ٹانگیں ننگی، گلا ننگا، سر ننگا. جب وہ دعوت نظارہ دیں گی لوگوں کو سرے عام، تو بے حیائی تو پھیلے. اللہ ہمیں سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے. ہم سب انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، انسان بھٹک جاتا ہے، کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن کوئی حد ہے نا. کچھ تو کوشش کرے نا اس کو سنبھالنے کی. ہم ساری، ہماری قوم ہی اس میں شامل ہے، ہم سبھی شامل ہیں. ہم کس نبی کی امت ہیں؟ ہم کہاں چلے گئے؟ اب ہمیں بازار اچھے لگتے ہیں جی، ونڈو شاپنگ ہی کر لیں گے، کچھ نہیں لینا. اور یا دیکھیں گے ایک دن پسند آ جائیں گے، اگلے دن میاں کی جان نکالیں گے یا باپ کی، اس کو تنگ کر کر کے مار دیں گے کہ پیسے دے دو لینے، یا پھر یا جیسے بھی کر آ کے اس کو حاصل کر کے لائیں گے. کیونکہ دل جو آ گیا اب اس پہ، دل تو آئے گا جب ہم دیکھیں گے. تو اگر ہم اپنی زندگی میں تھوڑی سادگی لے آئیں، مجھ سمیت، میں اس معاشرے سے الگ نہیں ہوں، میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں. اللہ ہم سب کو حیا دے اور ہماری زندگیوں میں سکون، اطمینان اور یہ ساری چیزیں بھر دے. تو اللہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہمیں ہدایت دے سکتا ہے اگر ہم اللہ اور رسول کے احکام مان لیں. چلو جی، اگر آج ہم نے 5 باتوں پہ عمل کرنا آسان ہو گیا تو اللہ سے مدد مانگی، اللہ مزید عقل دے، تو ہو سکتا ہے کل ہم 7-8 پہ کر سکیں، 10 پہ کر سکیں. ہو سکتا ہے پھر آہستہ آہستہ ہم بالکل اللہ رسول کے رنگ میں رنگ جائیں. اور پھر کسی کی جو غلطی کوتاہی ہو، اللہ اس کو درگزر فرمائے گا، معاف فرمائے گا. اللہ تو ہے ہی ڈھانپ دینے والا، پردہ رکھنے والا. اور اس دن سے ہم ڈریں جب اللہ نے یہ ہاتھ، پیر، ٹانگیں، آنکھیں، زبان ہمیں عطا کی ہے نعمت کے طور پہ. اب وہ ہمارے انڈر ہے، ہم اس کو اچھے طرح استعمال کریں یا اس کو برے طرح استعمال کریں. چوری کرنے کے لیے بھی ہاتھ استعمال ہوتا ہے، زیادتی کرنے پہ بھی ہاتھ استعمال ہوتا ہے، بدنام کرنے پہ بھی زبان استعمال ہوتی ہے، اور دوسروں کو بہکانے کی باتیں کرنے کے لیے بھی زبان استعمال ہوتی ہے. اور پیر چل کے جاتے ہیں بدکاری کرنے کے لیے بھی، نیکی کرنے کے لیے بھی، بھلائی کرنے کے لیے بھی، چوری کرنے کے لیے بھی. تو یہ چیزیں وہاں جا کے گواہی دیں گی. ان کو زبان اللہ پاک عطا فرمائیں گے، یہ بتائیں گی کہ یا اللہ تو نے ہمیں اس کمبخت عورت یا آدمی کے حوالے کیا جس نے ہم سے یہ کام لیا، یہ چوری کی، یہ بدکاری کی، یہ زنا کیا، یہ تہمت لگائی، یہ چغلی کی، یہ دل آزاری کی، جو بھی ہے. تو جب اللہ سے کچھ چھپا ہوا ہی نہیں ہے، کندھوں پہ بیٹھے ہوئے 2 فرشتے ہماری ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں ڈر تو آنا چاہیے نا یار. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنی عورتیں ہیں جو بڑی عمر کی ہیں، مجھے لگ رہا ہے وہ مجھ سے بھی بڑی ہیں، لیکن وہ روتے ہوئے فون کرتی ہیں کہ ہمارے جو مطلب ہسبینڈ ہیں، ہمارے شوہر ہیں، وہ اس قدر بے حیا ہیں کہ ہر وقت ڈرنک ہے، ہر وقت نشے میں ہے کسی نہ کسی چیز کے، اور گھر میں کام کرنے والی ملازموں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی نہیں چھوڑتے.
اور باہر جو غریب لڑکیاں کچھ پیسوں کے لیے بک جاتی ہیں ان کو پیسے دے کے استعمال کرتے ہیں، کچھ ہمیں پڑھنے کے لیے بتائیں۔ اللہ ہی ہمیں حیا دے، اللہ ہی ہمیں شرم دے، اللہ ہی ہمیں ان گناہوں سے روک دے۔ اللہ کرے ہمارے ٹوٹ جائیں ہاتھ پاؤں آنکھیں جب ہم یہ کام کرنے کا ارادہ کریں اور ادھر نکلیں۔ اللہ کے فرشتے اور اللہ اس کا تو ہم پہ لعنت کر رہے ہوں گے، لعنت کرنے والی چیزیں ہم پر لعنت کر رہی ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ بخدا صراط مستقیم پہ چلیں۔ صبح کے وقت اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدینا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ بہت بڑا سبق ہے، اگر آپ یہ پڑھیں بہت بڑا سبق ہے انشاءاللہ۔ اور شام کو ایک تسبیح پڑھیں، ہو سکے تو ہر نماز کے بعد اللہ سے مدد مانگے سیدھے راستے پہ چلنے کی۔ اللہ ضرور ہماری مدد فرمائیں گے، ہمیں ضرور اچھے راستے کی سمجھ دیں گے، ہمیں ضرور اچھا راستہ دکھائیں گے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو میرے خیال میں آج کافی لمبا ہو گیا، آدھے گھنٹے کا، لیکن یہ بات بہت ضروری تھی۔ بہت مہینوں سے بہت سارے لوگوں کے لیڈیز کے مجھے فون آ رہے تھے، اور ایک تو ہے نا جوان لڑکوں کی ماؤں کی شکایتیں، گناہ سب کا ایک جیسا ہے، لیکن جب میں حیران ہوتی ہوں جب قبر میں ٹانگیں جن عورتوں اور مردوں کی لٹک رہی ہوں تو وہ قبر کو یاد کرنے کی بجائے، اس اندھیرے میں بند ہونے کے خوف سے معافیاں مانگنے کی بجائے وہ بھی زنا کے لیے نکلیں۔ اور کوئی عورت کہے میرا میاں جب روز یہ کام کرتا ہے تو میں نہ کیا اپنے پرانے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاؤں؟ استغفر اللہ، سج سجا کے پارلر سے میک اپ کر کے۔ اور مرد کہے کہ میں جو مرضی کروں، استغفر اللہ۔ تو پھر جب ان کے بچوں کے بچے یہ کام کریں گے تو کیا وہ اللہ کو کہیں گے؟ کیا ہوگا ان کے گھر؟ ہر وقت استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ہم توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، استغفر اللہ۔ ہمارے نبی اگر 100 دفعہ استغفار کرتے تھے، 100 دفعہ توبہ کرتے تھے، تو ہمیں تو لاکھوں بار کرنی چاہیے نا۔ تو میرے خیال میں آج کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور یہ بڑے نیکی کرنے کے مہینے ہیں۔ اللہ سے دل لگائیں، اللہ کے رسول سے دل لگائیں، اس کے راستے میں غریبوں کی مدد کریں، کسی کو راشن دیں، کسی کو کپڑے دیں، کسی بیمار کے علاج کے لیے پیسے دیں، کسی کی ایجوکیشن کے لیے دیں۔ کاروبار بند ہیں، بھوکے کے کھانا کھلائیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اگر وہ سبسکرائب کر دیں تو کچھ لوگوں کو بھیجیں تو ان کو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔